میں سمجھتی ہوں یہ جو صحرا ہے وہ عامر بھائی کے سر ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے محفل جمائی ہے. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you could beat the world. ٹرمینڈس اچیومنٹ اور اتنی بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے یہ. میڈم سلطانہ، جاوید میاں، میڈم مہتاب، ان کا آنا اور جتنی بھی دیگر ہمارے شہر کی مشہور شخصیات ہیں، ان کا اکٹھا ہونا ایک پلیٹ فارم پہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name, 'cause you burn with the brightest flame. حیدرآباد صوفیوں کا شہر ہے ماشاءاللہ. رائٹ، حیدرآباد کو کیا ہے، کچھ نہیں، گھومو پھرو کھاؤ پیو مزے سے انشاءاللہ. The walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through. تعلیمی مقصد کی بامقصد کانفرنس تھی اور اس کا کہا ہوا ہر ایک جملہ نوجوان نسل کے لیے، بالخصوص یونیورسٹی جامعات کے طلباء کے لیے بہت سود مند اور مفید ہے. And the world's gonna know your name, 'cause you burn with the brightest flame. اس شہر کو زندہ اس شہر کے لوگ ہی کریں گے. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion, be a champion, be a champion. السلام علیکم حیدرآباد. یہ ایوارڈ میرے لیے اپنی لائف کا سب سے بہترین ایوارڈ ہے کیونکہ یہ حیدرآباد کی خدمات پر مجھے ملا ہے. Preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, standing in the Hall of Fame. حیدرآباد کی تاریخ کا ایک یادگار پروگرام زہد انفینٹی ایجوکیشن کے نام سے منعقد کیا گیا، جس میں تھیٹر، کریٹو کارنر، کتاب اسٹال، زی انفینٹی ٹاک اور زہد ای میگزین کی لانچنگ شامل تھی. پروگرام کی خاص بات حیدرآباد کے حوالے سے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی چیدہ شخصیات کو زہد باد ایوارڈ سے نوازا جانا تھا. حیدرآباد شہر میں تعلیم اور سماجی ترقی کے حوالے سے زہد ایک مستند اور بہت بڑا نام ہے. حیدرآباد کے شہریوں بالخصوص طلباء کی بہبود اور تربیت زہد کا پیش خیمہ رہی ہے. تعلیم کے حصول کو دلچسپی کا سامان پیدا کر کے تعلیم کی جانب راغب کرنا، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کا فروغ اس ادارے کا نصب العین ہے. یہ زہد کا دوسرا سالانہ فنکشن تھا جس میں شرکت کرنے کے لیے سٹار کرکٹر جاوید میاں، ہم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی بانی و صدر سلطانہ صدیقی اور مشہور علمی، سماجی اور تعلیمی شخصیت دختر سندھ مہتاب اکبر راشدی حیدرآباد تشریف لائے. پروگرام کے آغاز میں خوبصورت تھیٹر پلے گل مہر آباد کی شہری سرکار کی مدیت اور عدالت دیوالیہ میں دیوانی مقدمہ پیش کیا گیا، جو اداکاری کا بہترین نمونہ تھا، جس میں تعلیم کی زبوحالی اور نو دولتی پن سے پیدا ہونے والے معاشرتی ہجان کو موضوع بنایا گیا تھا. تمام اداکاروں کی پرفارمنس بہترین تھی، جس پر شائقین نے دل کھول کر داد دی. نماز مغرب کے وقفے کے بعد مختصر تعداد میں نغمے پیش کیے گئے. دستک بینڈ کے محمد کی گائیکی کو بہت سراہا گیا. زی انفینٹی ٹاک کی پہلی مہمان مہتاب اکبر راشدی تھی، جنہوں نے اپنی کامیابی کی داستان اور حیدرآباد سے وابستگی کا ذکر کیا. اور جب حیدرآباد کے نام سے ہمارا دل جو دھڑکتا ہے وہ زیادہ تیز دھڑکتا ہے. انہوں نے بریگیڈیئر عامر اور ان کے اہل خانہ کی حیدرآباد کے لیے خدمات کو سراہا. اس کے بعد اپنے شعبوں میں بہترین کارکردگی پیش کرنے والے 3 زہد باد ایوارڈز عطا کیے گئے. پہلا ایوارڈ حیدرآباد سے تعلق اور نمائندگی کرنے والے ٹیسٹ کرکٹر نوماد احمد نے جاوید میاں سے وصول کیا. دوسرا شعبہ میڈیا کا تھا. باصلاحیت اور ہونہار نوجوان حیدرآباد کے معروف ویب چینل حیدرآباد نیوز کے ڈائریکٹر نیوز عزیر خانزئی کا نام جب ایوارڈ کی وصولی کے لیے پکارا گیا تو پورا آڈیٹوریم تالیوں سے گونج اٹھا. اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے عزیر خانزئی نے اس ایوارڈ کو اپنے والد کے نام سے موسوم کیا. یہاں تک پہنچنے میں جو پہنچا ہوں جو میری محنت ہے اور یہ جو ایوارڈ ہے میرا، یہ میں نامینیٹ کرنا چاہوں گا اپنے والد صاحب کو. دوسرے زی انفینٹی مقرر جاوید میاں تھے، جو پورے پروگرام کے دوران شائقین کی مرکز نگاہ رہے. زہد باد ایوارڈز کے وصول کنندگان میں پروفیسر مسکین احمد، اسپورٹس آرگنائزر اعجاز احمد، سابق اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان محمود صدیقی، ٹی وی ہدایت کار اور اداکار سلیم خان دیسوالی، صدر ایوان تجارت و صنعت عدیل صدیقی شامل تھے، جنہوں نے لالا ایوب، ڈاکٹر ناصر الدین، مشکور احمد، مہتاب راشدی اور سلطانہ صدیقی سے اپنے ایوارڈز وصول کیے. زی سگنیچر پروجیکٹ کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے 2 گھنٹہ قبل ہی لوگوں کا ہجوم آڈیٹوریم کے باہر موجود تھا.
حیدرآباد کی عوام کی سہولت کے لیے داخلہ بالکل مفت رکھا گیا تھا، تاہم 400 نشستوں کے باوجود آڈیٹوریم مختصر ثابت ہوا اور سینکڑوں لوگوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ پروگرام کی آخری مقررہ سلطانہ صدیقی تھیں، جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں درپیش چیلنجز اور ان کے سدباب کا ذکر کیا۔ سلطانہ صدیقی، جو ستارہ امتیاز اور ہم ٹی وی نیٹ ورک کی بانی و صدر ہیں، پروگرام کے منتظمین کی تعریف کی اور اسے کامیاب ترین پیشکش قرار دیا۔ اس کے بعد مہتاب اکبر راشدی، سلطانہ صدیقی اور جاوید میاداد کو زہد باد ایوارڈز، نشان زہد علامتی سکے اور شہر کی کنجیاں پیش کی گئیں۔ پروگرام کے منظم انجینئر نامدار زاہد خان اور اینکر پرسن ڈاکٹر علیزہ زاہد تھیں، جن کی صلاحیت کو سب شرکار بالخصوص سلطانہ صدیقی نے بہت سراہا۔ سرپرست زہد محترمہ لبنہ عامر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور منتظمین کو شاباش دی۔ بریگیڈیئر عامر ستارہ امتیاز نے حیدرآباد کو مثالی شہر قرار دیا اور نظم و ضبط کی ہدایت پر عمل پیرا شائقین کی تعریف کی۔ زہد سگنیچر پروجیکٹ مثالی اور مدتوں یاد رکھا جانے والا پروگرام تھا، جو بریگیڈیئر عامر زاہد خان فیملی کی جانب سے شہریوں کے لیے حسین تحفہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، میرا اپنا بچپن، میری پیدائش، میری عمر ہی یہاں گزری۔ اب جاب کے سلسلے میں باہر چلے گئے تو چلے گئے، اور میں سمجھتی ہوں یہ جو صحرا ہے وہ عامر بھائی کے سر ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے محفل جمائی ہے۔ اور ایک چیز میں نے کہی تھی جو میں کہوں گی، اور جہاں بھی آپ وائرل بھی کرنا چاہیں تو ضرور کریں، کہ اتنی محبت اپنے شہر سے اگر سب کریں تو یہ ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یہ غیر معمولی قسم کا ایونٹ تھا جس میں حیدرآباد نے جو عزت دی، اور بیٹیوں کو، 2 بیٹیوں کو جتنی عزت دی حیدرآباد کی بیٹیاں، وہ اس کو اون بھی کرتی ہیں اور اس پر فخر مند بھی ہیں۔ اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس شہر کو زندہ اس شہر کے لوگ ہی کریں گے۔ تو جس طرح سے بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب اتنی کوشش کر رہے ہیں اس شہر کو اٹھانے کی، تو یہ ابتدا ہے، اور آپ جیسے لوگ ان کے ساتھ جو جمع ہو گئے ہیں تو وہی اس شہر کو اوپر پہنچائیں گے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، اس کو واپس لانا ہے۔ تو آپ لوگ اتنی محنتیں کر رہے ہیں، بھائی اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کے بچے اتنی محنت کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں بنتی ہے کہ حیدرآباد اب پیچھے رہے۔ جی، حیدرآباد نیوز، اور یہ دوسرا سال ہے کہ حیدرآباد نیوز ہمارے ساتھ ہے، زہد کے ساتھ ہے، اور میرا خیال میں ذاتی طور پر اگر آپ میری رائے پوچھیں گے تو گزشتہ سال کی نسبت بہتر پروگرام تھا، میں زیادہ مطمئن ہوں۔ اور ظاہر ہے کمال تو حاصل کرنا اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ خوب سے خوب تر کی جانب یہ سفر بہت کامیابی سے رواں دواں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر میڈیا کی اور خاص طور پر حیدرآباد نیوز کی مدد ہمیں حاصل رہی تو اللہ نے چاہا تو زہد کے پروگرام مزید سے مزید بہتر ہوں گے۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ پہلے سے زیادہ رونق تھی، پہلے سے زیادہ بہتر ماحول تھا، اور جو آڈیٹوریم سول ایویشن اتھارٹی کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، سمیر سعید صاحب کا، ایک تعلیم دوست انسان ہے۔ یہ ایک تعلیمی مقصد کی بامقصد کانفرنس تھی، اور اس کا کہا ہوا ہر ایک جملہ نوجوان نسل کے لیے، بالخصوص یونیورسٹی جامعات کے طلباء کے لیے بہت سود مند اور مفید ہے۔ اور میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، اور اپنی پوری ٹیم کو، زہد کی ایک ایک شخص کو، ایک ایک طالب علم کو، ایک ایک اس کے عملے کو، ایک ایک رکن کو میری طرف سے بہت مبارکباد۔ اور حیدرآباد کے لیے کہ اتنا خوبصورت پروگرام ملا، جو لوگوں نے اس پروگرام میں جو شریک ہوئے وہ بہتر طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اٹ از سچ اے ٹریمنڈس اچیومنٹ، اور اتنی بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے یہ کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں واقعی۔ اور میڈم سلطانہ، جاوید میاداد، میڈم مہتاب، ان کا آنا، اور جتنی بھی دیگر ہمارے شہر کی مشہور شخصیات ہیں، ان کا اکٹھا ہونا ایک پلیٹ فارم پہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور آج کا دن کیونکہ اتنا تاریخی رہا ہے، آج کا دن اتنا خوبصورت رہا ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ اس نئے ولولے سے جو یہ شہر آگے بڑھے گا اس کا اب کوئی رکنا ممکن نہیں ہے۔ ہوپ فلی ہمیں امید ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی کا ہمارا جو مشن ہے یہ اب دن بدن اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اور دن بدن ہمارا جو کارواں ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کا ایونٹ بہت ہی زبردست رہا ہے۔ سلطانہ آپا اور مہتاب اکبر راشدی صاحب اور جاوید بھائی کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں دیا، اور یہ تھا ہماری یوتھ کے لیے، نئی جنریشن کے لیے، ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ایسا فنکشن ہوتے رہنے چاہیے جس سے ہماری نئی جنریشن کو کچھ سیکھنے کو ملے،
اور میں سول ایویشن کا شکریہ ادا کروں گی خاص طور پر کہ انہوں نے ہمیں اتنی سہولیت فراہم کی. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو سول ایویشن کا جنہوں نے ہمیں یہ ایونٹ آرگنائز کرانے میں ہماری ہیلپ کی, اور سب سے زیادہ تھینک یو تو آپ سب کا جنہوں نے آپ کی شرکت سے آپ نے اتنا خوبصورت اس ایونٹ کو بنایا. تھینک یو سو مچ.